اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے، ناشکرا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، یعنی اس تخلیق کار نے ارشاد فرما دیا، تو اس سے بڑی حقانیت ہو نہیں سکتی۔ پھر بھی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان ناشکروں کا ذکر کروں گا کہ جن پر اللہ رب العزت نے ان کی کجدائی، ان کی بے وفائی اور کسی حد تک اگر غداری بھی کہہ دیا جائے تو اس کو برا نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو ان کی غداری سے قطع نظر اللہ رب العزت نے مملکت پاکستان کو، پاکستانیوں کو اس اعزاز سے سرفراز کیا جس کے بارے میں ہم گزشتہ دو روز سے بات کر رہے ہیں، پاکستان سعودیہ ڈیفنس ڈیل کے حوالے سے، جس کی روح سے اب پاکستان حرمین شریفین کے دفاع کا باضابطہ طور پر ذمہ دار ہے، جس کے حوالے سے پوری دنیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ کو ایک ایک کر کے بتایا جائے تو سب سے پہلے اسرائیل کا ایک معروف جریدہ ہے، وہ لوپ چلانا یار، دا ٹائمز آف اسرائیل کا، دیکھیے وہ اس اہم ترین دفاعی معاہدے کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کن الفاظ میں کر رہا ہے۔ سعودی عربیہ سائنز میوچل ڈیفنس پیکٹ ود نیوکلیئر آرمڈ پاکستان۔ نیوکلیئر آرمڈ ہونے کا صیغہ اس نے اس لیے استعمال کیا تاکہ اس معاملے کی حساسیت اور شفافیت کو دنیا کے سامنے واضح طور پر پیش کیا جا سکے۔ ایک اور خبر الجزیرہ کی، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الجزیرہ سے شائع ہونے والی یہ خبر دنیا بھر میں لوگ اس معاہدے کے حوالے سے کیا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں۔ الجزیرہ کی خبر بتاتی ہے واٹر شیڈ ہاؤ سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ ری شیپس ریجنز جیو پالیٹکس، یعنی ایک ایسا معاہدہ جس نے خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس کو ری شیپ کرنا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے الجزیرہ، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ ایک اور خبر جو آپ ابھی اس وقت دیکھنے سے قاصر ہیں لیکن میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، دا فائنینشیل ڈیلی کی، لکھا ہے پاکستان سعودی عربیہ انک ہسٹورک میوچل ڈیفنس پیکٹ، اور اس کے بعد بی بی سی اردو لکھتا ہے سعودی عرب و پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے کو انڈیا کے لیے بڑا دھچکا کیوں قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اگر اتنا انسگنیفیکنٹ غیر اہم معاملہ ہے تو بی بی سی اردو، دا ٹائمز آف اسرائیل، الجزیرہ، فلانے ڈھمکانے، ان کو کیا پڑی ہے کہ یہ اپنی طباعت، اپنی اشاعت بلا وجہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اس معاہدے کی جزیات میں جا کر کے، اس کی ایویلیویشن رپورٹس چھاپ کر کے۔ یہ تو بظاہر ہمارے جو انصافی دوست ہیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ معاملہ کوئی بہت ہی عجیب سا ہے۔ اگر اتنا ہی عجیب سا ہے تو پھر یہ سعودیہ میں جو جشن ہو رہا ہے یہ کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ اگر یہ معاہدہ اتنا ہی انسگنیفیکنٹ ہے، سعودیہ کے جشن کی ویڈیو لگاؤ یار۔ یہ تھا احوال سعودی عربیہ کا، جو اس ڈیفنس ڈیل سے میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے ان کو جو غلط فہمیاں انورٹڈ کاماز میں انصافیز کے مطابق لاحق ہو گئی ہیں، اس لیے وہ طبل بجا رہے ہیں۔ پاکستان میں ذرا احوال ملاحظہ کیجئے حضور کہ اس وقت پاکستان میں دارالحکومت خاص طور پہ کیا صورتحال ہے، ذرا اس ویڈیو میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ چلیے، سعودیوں کو، سعودی عوام کو، سعودی حکومت کو، حکومت پاکستان کو، پاکستانیوں کو، مجھے، آپ کو، ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، تو پھر انڈیا کو کیا پڑی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اپنے خدشات، اپنے تحفظات کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کر رہا ہے کہ اسلام آباد اور ریاض میں دفاعی معاہدے پر دیے جانے والے رد عمل میں انڈیا نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب باہمی مفادات اور حساسیت کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ تو پھر کیوں وزیر دفاع فرماتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں کر سکتے؟ کیوں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فرماتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ صرف انصافیوں کے پاس اتنی عقل ہے کہ جو وہ اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان الفاظ میں جیسے کوئی دشمن نہیں کر سکتا۔ توتلا ریاض کی وہ لگاؤ یار تھوبڑا۔
یہ دانا، یہ انٹلیکچول جو 5th جنریشن وارفیئر کی پیدائش تھے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ مودی ہے، عمران ریاض نہیں ہے. یہ اتنے بڑے دانا ہیں کہ چونکہ ان کا حقہ پانی اس سرزمین سے اللہ کا شکر ہے بند ہو گیا ہے، تو اب یہ نیشنل میڈیا سے ہٹ کر کے اور یوٹیوب پر جھک مارنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ایک باقاعدہ ویڈیو میں موصوف فرماتے ہیں عمران خان کی رہائی کے بدلے سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ. کون ہے عمران خان؟ جس کے بارے میں صرف پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت پریکٹیکلی کسی کو شاید کوئی فکر ہے نہیں، سب اپنے اپنے معاملات میں الجھے ہیں کیونکہ یہ چلن ہے زندگی کا. وہ آفتاب اقبال، وہ بھی اپنے طور پہ بہت بڑے انٹلیکچول ہیں، دانا ہیں، ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ شہباز شریف جعلی وزیر اعظم ہے، اس کے طیارے کو پروٹوکول کیوں دے دیا؟ گویا ان کو پروٹوکول دینا چاہیے تھا جن کے جسم میں الحمدللہ ایک قطرہ بھی وہ نہیں ہے کہ جس میں وہ غیرت اور حمیت باقی رہ جاتی ہو، جو اپنے ملک کے خلاف بیٹھ کر کے آپریشن بنیان المرصوص میں کہتے رہے کہ جی پاکستان انڈیا کی لائق نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ آفتاب اقبال کا اور عمران ریاض کا اور ان جیسوں کا منہ کیسے کالا ہوا. دنیا کہہ رہی ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی پناہ میں آ گیا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ عربوں کو، عین والے عربوں کو اس لیے ہمارے پاس آنا پڑا کیونکہ ہمیں الف والے عربوں کی یعنی روپوں کی ضرورت تھی. اور یہ لوگ پاکستان کے چودھری ہیں، یہ لوگ پاکستان کا بیڑا اٹھائے ہوئے، مملکت سے فرار کچھ لوگ. ایسے ہی ایک جاہل، میں اس کا نام لے کر کے اور بلا وجہ اس کو امپورٹنس نہیں دینا چاہتا، لیکن ذرا اندازہ کیجئے ان کے ذہنوں میں پائے جانے والی گندگی اور زہر کا یہ کیا ہذیان بک رہا ہے. سعودی عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں، ان کا کوئی فوجی نہیں مارا جاتا. اب ہمارے ہاں سنگین سیکیورٹی فیلیئرز ہیں، لیکن اب ہم سعودیہ کو سیکیورٹی دیں گے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم غدار نہیں ہیں. تو غدار کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے آج ہم نے شیر افضل مروت صاحب کو، جن کا تعارف کرا کر کے وقت برباد کرنے کی مجھے کوئی حاجت نہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشس ٹائم. آپ نے 11th آور کال پہ ہمیں اڈر کیا، ہمیں وقت عنایت کیا. حضور والا سر، دنیا بغلیں بجا رہی ہے، بھارت جو ہے وہ سراسیمگی کا شکار ہے. اسرائیل فرنٹ پیج پہ چھاپتا ہے کہ جی پاکستان، نیوکلیئر آرمڈ پاکستان اب سعودیہ کو جو ہے وہ سیکیورٹی دے گا. کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے معاملہ ان لوگوں کے نزدیک. لیکن ہمارے یہ انصافی انورٹڈ کاماز میں جو دانا اور انٹلیکچول ہیں، جو پاکستان سے فرار ہیں، مفرور ہیں، سر ان کی حب الوطنی ان کو حکومت پاکستان نہیں، ریاست پاکستان اور اداروں کے خلاف زہر اگلنے پر آمادہ کیے رکھے. کچھ اشارہ فرمائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جہاں تک یہ ڈیفنس پیکٹ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں، گزشتہ کئی دہائیوں کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے حکومت پاکستان کی بھی اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کی، کہ دونوں نے جو ہے تمام نتائج رکھتی ہوئی یہ تجدید کی. اور یہاں ایک پوٹینشیل تھریٹس سعودی عربیہ کو اسرائیل سے یا ایران سے جو ہے ان کو سر آپ کی آواز ڈسٹورشن اس میں اتنی ہے کہ میں سمجھ کچھ نہیں پا رہا ہوں، اگر تھوڑا سا زحمت نہ ہو. یہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا آپ کی یہ لائیو ہے؟ سر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے. ہاں جی، ہیلو جی سر میں سن رہا ہوں آپ کو. یہ لائیو ہے یا ریکارڈنگ ہے؟ سر یہ لائیو ہے. میں آپ کو عرض کر رہا تھا، میں ایکارڈ کے حوالے سے، کہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ ایک تاریخی کامیابی ہے، اور کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا، لیکن یہ جو ہے اس حکومت کی جو ہے شاید کئی دہائیوں میں کسی حکومت
غیر متفق دوبارہ کال کرو اور ان سے ریکویسٹ کرو کہ کائنڈلی ذرا ادھر ادھر کہیں اگر ہیں تو ذرا پلیز ایسی جگہ آ جائیں کہ ہم ان کو سن سکیں. یہ باتیں پہلے کر لینی کی ہیں بھائی, میں آن ایئر بیٹھ کر کے یہ نصیحت کر رہا ہوں. ناظرین, اس زحمت کے لیے جو آپ کو ہو رہی ہے اس وقت, یہ زحمت آپ یقین کر لیجئے کہ اس سے زیادہ نہیں ہے جو کوفت مجھے اس وقت ہو رہی ہے, کیونکہ میں اپنا پورا کانٹینٹ پورا ذہن بنا کر کے بیٹھا ہوں, لیکن کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اب اس لیے میں خود ہی اپنی بقراتی شروع کرتا ہوں. بات ہو رہی تھی انصافیز کے اس جلن کی جو ان کو پاکستان, عوام پاکستان کو خوش دیکھ کر کے ہو رہی ہے, کیونکہ ان کا مطمع نظر صرف ایک انڈیویجول ہے, وہ انڈیویجول جو ان کے نزدیک اس ایک مملکت سے بھی بڑا ہے, خدا نخواستہ معاذ اللہ, وہ انڈیویجول جس کے لیے وہ اس وطن کو بھی, اللہ معاف کرے معاذ اللہ, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ بات ثابت بھی ہے. جی شیر افضل مروت صاحب, سر اب مجھے سن سکیں گے امید ہے آپ کچھ بات کر رہے تھے سر, پلیز گو آن. مجھے علم نہیں ہے کہ میری بات کہاں سے آپ نے نہیں سنی ہے, لیکن میں دوبارہ تمام باتیں دوہراؤں یا آگے؟ نہیں, آپ آگے بڑھیے پلیز. میں جو ہے اس ایکارڈ کے بڑے مطلب ہے, پاکستان کے لیے نیک شگون ہے. معاشی طور پہ جتنا ڈیپینڈنس یا دار و مدار جو ہے سعودی عرب کا انڈیا پہ تھا, وہ لازماً جو ہے اب اس نئے نیریٹو میں جو ہے پاکستان کی طرف جو ہے مائل ہوگا, اور پاکستان معاشی طور پہ جو ہے مستفید ہوگا. باقی جب تعلقات اس نیچ پہ آ گئے ہیں کہ سعودی عرب نے خود بھی یہ انڈرٹیکنگ دے دی ہے کہ وہ بھی پاکستان کے دفاع میں ہتھیار اٹھائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو تعلقات ہیں وہ مزید قربت حاصل کریں گے, اور لازمی طور پہ ہماری معاشی جو مسائل ہیں اس میں ہمیں کافی امداد اور سر, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو آپ بھی فرما رہے ہیں, میں پچھلے 2 دن سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے مہمانوں کی معاونت اور مدد کے ساتھ, اس کے باوجود بھی عمران ریاض خان مصر ہیں کہ نہیں یہ معاہدہ جو ہے وہ گڑبڑیشن ہے. آفتاب اقبال کو ہضم نہیں ہو رہی یہ بات, انصافی یوٹیوبرز کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی, تو ہم لوگوں کے بیان میں کچھ کمی ہے یا وہاں ذرا معاملہ گڑبڑیشن کا شکار ہے؟ دیکھیے, جو یوٹیوبرز ہیں یہ تو میرے حوالے سے بھی گزشتہ 1 سال سے گالم گلوچ کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, اور ان کی زیادہ تر جو ہے دلچسپی وہ اس پہ ہے کہ کس طرح ویورشپ کو یہ کریں, پروموٹ کر سکیں یا زیادہ ڈالر کما سکے. اس حوالے سے جو ہے وہ بات سے بتنگڑ بنانا, اور اگر کوئی اچھی بھی خبر ہے تو اس کو اپنے زاویے سے ایسی خبر یا ایسی شکل دینا کہ جس میں وہ اپنے لیے جو ہے کوئی پی ٹی آئی جو سپورٹرز ہیں ان سے اپنے لیے داد وصول کر سکے. لیکن یہ جو آپ نے انٹرو باندھی, اس میں ایک چیز پہ میں معترض ہوں. آپ ایک صحافی ہیں, عمران خان جو ہے وہ ایک سیاست میں, پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور لازماً جو ہے اس حوالے سے بحیثیت ایک نیوٹرل صحافی کے ان کے حوالے سے آپ کا جو یہ اوپینین تھی اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. اور عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے. عمران خان تو ہمیشہ سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا خواہش مند ہے. اسد کیسر نے اس معاہدے کو جو پیکٹ ہے اس کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا ہے, اور باقی پی ٹی آئی کے زعماء. تو لہذا جو لوگ اپنے روٹی کمانے کے چکر میں یہ اس طرح اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, یا اور یقیناً ایسے نیریٹو ڈیولپ کرنے سے پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے, پاکستان کی جو گڈ ول بنے گی یا بنتی. سر بالکل یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا, لیکن میں نہایت ادب کے ساتھ یہ چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حسن اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ ہر مرتبہ پاکستان کے خلاف بکواس کرنے کے لیے وہی چند بد زبان حرکت میں آتے ہیں جن کا تعلق ماضی میں پاکستان تحریک انصاف سے تھا, جو عمران خان کو روئے زمین کا سب سے ہینڈسم آدمی, سب سے صادق اور امین آدمی مانتے تھے, جن سے پی ٹی آئی نے کام لیا اور خوب لیا. عادل راجہ سے لے کر کے عمران ریاض خان تک, آفتاب اقبال سے لے کر کے اور
چوٹیا والا سمیع ابراہیم تک. سر یہ حسن اتفاق تو نہیں ہو سکتا, آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں, یہ آپ کا ڈسکریشن ہے, لیکن مجھے بھی اپنا ویو پوائنٹ رکھنے کا حق تو ہے. عمران خان کو صادق اور امین تو کروڑوں پاکستانی مانتے ہیں, مجھ سمیت, لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے وہ عمران خان کو صادق امین مانے یا نہ مانے, یہ لوگ ہمیشہ جو ہیں اپنے مقصد اور کاز کے پیچھے لگے رہے ہیں. لیکن سر ففتھ جنریشن وارفیئر کے تحت لانچ کیے گئے تھے یہ سارے لوگ, اور انہوں نے آپ کی پارٹی کی مدد سے اربوں ڈالر لاکھوں ڈالر کمائے ہیں. ان کی ذاتی حیثیت میں کوئی اوقات نہیں ہے, پیدل چلنے کی اوقات نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی پارٹی کے چھتر چھایا میں یہ اتنے بڑے ہوئے ہیں, اور اگر آج آپ ان کو ڈسون کرتے ہیں تو معاملہ حل نہیں ہوتا. نہیں, ان کو ہم نے وہ نہیں کبھی نہیں کیا ہے, یہ تو پی ٹی آئی. اب سر کیا بات کر رہے ہیں, میں آپ کو اگر وہ ویڈیو سینڈ کروں کہ جس میں حضرت عمران خان صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے ہیں, اور اسٹیج پہ یہ آدمی, یہ نام نہاد صحافی, یہ بیٹھ کر کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے تم نے مجھے ثبوت دکھائے تھے, تمہیں ٹکر کے لوگ ملے. سر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا, عمران خان ویسے ہی تالیاں بجا رہا تھا, وہ غلط فہمی میں سے بچپنا تھا ان کا. آپ میری گزارش سنیں, عادل راجہ جو ہے ایک ڈسمس فوجی ہے, عمران ریاض جو ہے وہ ایجنسیوں کی پیداوار ہے. پاکستان تحریک انصاف کس وقت کی ایجنسی؟ اس وقت کی ایجنسی نا جو عمران خان کو لائی تھی اور چلا رہی تھی, جو عمران خان کے ساتھ تھی اس وقت. آپ مجھ سے زیادہ بول رہے ہیں, آپ مجھے ذرا سنیں تو صحیح نا. عمران ریاض پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایجنسیوں کا علاقار تھا, ان کے دم پہ یہ جناب اچھلتا تھا, اور یقین کریں کہ پی ٹی آئی میں کم ہی لوگ پی ٹی آئی کے دور میں حکومت سیٹ میں مستفید ہوئے ہیں جتنے عمران ریاض جیسے لوگ, جو کہ اب بیرون ملک گئے. پھر دوسری بات یہ ہے, ان کے اتنے تانے بانے گھیرے تھے کہ یہ پاکستان سے نکلے, جھوٹی انہوں نے ایک نیریٹو بنائی کہ جناب ہم نے افغانستان کے راستے, پھر مسقط گیا. یہ پاکستان سے نکلا کس طرح, پھر اس کا پاسپورٹ آج تک بلاک نہیں کیا ہے. تو لہذا یہ ریاست جو ہے یہ ستو پی رہی تھی, اور یہ اب لگے ہوئے ہیں جتنے بھی گئے ہیں, شہباز گل ہیں, عمران ریاض ہیں, یہ سب جو ہیں اپنے تعلقات کو برائے کار لاتے ہوئے ایجنسیوں کی مدد سے یہ باہر نکلے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان لوگوں نے تو اب پی ٹی آئی کی ناؤ پہ ڈبو دی ہے. پی ٹی آئی میں آپ ان کے نیریٹو سنیں, یہ 75% ویلاگ جو ہے پی ٹی آئی کے لیڈر کے خلاف کرتے ہیں, کبھی علی امین کو تخت مشق بناتے ہیں, کبھی میرے سرگور کو بناتے ہیں. آج پی ٹی آئی کس مقام پہ کھڑی ہو گئی ہے, نہ احتجاج کر سکتی ہے, نہ احتجاج کی بات کر رہی ہے. اور یہ مقام دلانے میں جو ہے ان خواتین و حضرات کا جو ہے کلیدی کردار ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ عادل راجہ جیسا شخص جو ہے وہ پی ٹی آئی, تو کیا پاکستان کے حوالے سے بھی اس کا نام لینا جو ہے وہ کراہت کا باعث بنتا ہے. جی بالکل, آپ درست اشارہ فرما رہے ہیں, آپ کی بات ننگے وطن ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے اور ریاست کے حوالے سے جو زبان استعمال کرتے ہیں, پھر سعودی عرب کے حوالے سے میرے ایک بیان کا آپ کو یاد ہوگا جو میں نے دیا تھا, اس پہ بھی خان نے کتنا برا منایا تھا. آج بھی جب مجھے میرے نکالنے کی وجوہات میں بات ہوتی ہے تو ایک یہ بات ہوتی ہے, آج خان کے اشارے پہ یہ یوٹیوبر, آپ یقین کریں یہ یوٹیوبر اب خان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. یہ آج میں نے اس دن بھی یہ ٹویٹ میں کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی اگر آج ان کو ڈسون نہیں کرتی ہیں تو جب یہ لوگ پی ٹی آئی کے پیچھے یا خان کے خلاف بیانیے دیں گے تو بڑا مشکل ہوگا اس وقت آپ کو ڈسون کرنا. درست ہے سر, آپ کا نقطہ نظر شامل کر لیا ہم نے. آپ کے وقت کا ازحد مشکور ہوں کہ آپ نے باوجود وقت کی کمی کے اور اس تکنیکی خرابی کے آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے ہمیں اپنے نقطہ نظر سے نوازا. ناظرین, یہ تھے شیر افضل مروت صاحب. انہوں نے فرمایا کہ وہ تمام ننگے وطن جن کا میں نے تھوڑی دیر پہلے نام بھی لیا, جن کی تصویریں بھی آپ نے ملاحظہ کی, جن کے ویلاگز بھی آتے رہتے ہیں اور ہمارے کانوں میں زہر گھولنے کا باعث بنتے ہیں, انہوں نے فرمایا وہ تمام ننگے وطن پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک کلنک کا ٹیکا ہیں. لیکن کتنی اچنبے کی بات ہے نا کہ وہ تمام ننگے وطن جو پاکستان کے لیے کلنک کا ٹیکا ہیں, ان میں سے زیادہ تر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. وہ عمران خان کو ہینڈسم بھی مانتے ہیں, وہ ان کو وقت کا وزیر اعظم بھی گردانتے ہیں,
وہ اس چکر میں بھی ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ کر کے اور ٹرمینیٹر کی طرح اس ملک کے اقتدار پر قابض ہو جائیں گے. ایک مرتبہ پھر یہ ریاست مدینہ کے نام پر ریاست کوفہ میں تبدیل ہو جائے گی یہ زمین, اور اللہ نے چاہا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اور وہ تمام کے تمام ننگے دی ننگے وطن اس وقت چپل چھوڑ کر کے اور پاکستان بھاگے میں باہر بیٹھ کر کے اپنے ویلاگز کے ذریعے انقلاب چائے کی پیالی میں طوفان اٹھاتے ہیں, لیکن پاکستان میں آنے کی جن کی جرت, جن کی مجال نہیں ہے. اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک کو شامل کرنے کا. بریک کے بعد ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب شیخ روہیل اصغر صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر بہت شکریہ, مشکور ہوں آپ کا کہ اتنے طویل عرصے کے بعد آپ سے شرف گفتگو حاصل ہو رہا ہے. آپ کے وقت کا مشکور ہونے کے بعد سوال یہ پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ انصافیز ایک مرتبہ پھر پاکستان مخالف ایجنڈے پر, مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں, عمل پیرا ہیں. اس حوالے سے حکومت پاکستان, حکومت وقت اور آپ کی سیاسی جماعت, آپ کے قائدین پر, آپ کے زعما پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, حضور والا پوچھنا یہ تھا کہ وہ کب پوری ہوں گی؟ یہاں سے فرار ہونے کے باوجود باہر بیرون ملک بیٹھ کر کے جو زہر گھولا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی, لیکن پاکستان میں بھی بیٹھ کر کے کچھ کم گل نہیں کھلائے جا رہے, اور صرف اس لیے کہ آزادی اظہار کے چند چمچے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھائیں گے, ان لوگوں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف ہر وہ بکواس کرنے کی جو ان کے دل میں آتی ہے. اصل میں میں آپ کو ایک گزارش کروں, اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, میرے کہنے سے, آپ کے کہنے سے یا حکومت کے کہنے سے تو فرق پڑے گا نہیں. یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں. مطلب در حقیقت وہ پاکستان کے دشمن ہے. چلیے میرے ساتھ آپ کی دشمنی ہو سکتی ہے, میرے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا نا. ظاہر ہے پاکستان میں صرف میں تو نہیں رہتا نا, پاکستان 25 کروڑ عوام کا پاکستان ہے, اور کس طرح آپ نے یہ خطہ حاصل کیا ذرا اس کی تاریخ دیکھ لیجیے. اور پھر آپ کو یہ, پھر بھی اگر آپ کو شرم نہیں آئے گی تو پھر اللہ ہی ہے آپ کا, کوئی اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو, جو لوگ پاکستان کے خلاف کم از کم, دیکھیں حکومت کے خلاف کیجیے بات, آپ کا حق ہے, آپ کریں, تنقید کریں, آپ ان پہ جو آپ کی چیز آتا ہے آپ بولتے جائیں, آپ کی زبان ہے, آپ کو روک تھوڑی سکتا ہے, لیکن اس چیز کو کرنا, آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنا, آپ اپنے اداروں کو کمزور کرنا, یہ در حقیقت آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں نا. تو اس کے لیے میں, اب دیکھیں, میں تو حکومت کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ ایسے لوگوں کو واقعی قانون کے دائرے میں لانا چاہیے ان کو, اور ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے سوچیں. سر پاکستان کے خلاف میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مریم نواز حکومت میں آئی ہیں, میں سوشل میڈیا کا جائزہ لے رہا تھا, میں اس حوالے سے پروگرام بھی کرنا چاہتا تھا, لیکن باوجود میں نے اس پر بات نہیں کی. آج موقع ملا ہے تو میرا خیال ہے کہہ ہی دیتا ہوں جو میرے دل میں. CCD نام کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر آؤٹ لائن کھینچتا ہوں. جو بدبخت خواتین کے, بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے, اب اس کو اس کی بدعمالیوں کا کیش پیمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. ڈیٹیل میں جائے بغیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضور والا, میں نے ہر دوسرے تقریباً ہفتے ہی مجھے اللہ کا شکر ہے موقع مل جاتا ہے حکومت کی غلط پالیسیوں پہ تنقید کرنے کا, ایک دھواں دھار پروگرام کرنے کا, لیکن ان سب باتوں پہ جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس موضوع پہ CCD کی فارمیشن پہ, ان بدبختوں کو سزا پہ میں مریم نواز یا پنجاب حکومت کے خلاف اگر بولوں گا تو میں اپنے ہی لیے برا کروں گا. ایک بات. دوسری بات یہ سر کہ مریم نواز کے ہونے کے باوجود یہاں انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا بڑا خوبصورت سا, میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دیتا ہوں پہلے تاکہ آپ کو ریلیونس سمجھ میں آئے. انہوں نے فرمایا شہباز شریف کو سعودی جہازوں نے سلامی دی اور ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں پہ جہاز سے اتار دیا.
ایک لمحے کے لیے بھول جائیے کہ میں کسی سیاسی جماعت کے کسی رہنما کے بارے میں نے یہ بات کی ہے، لیکن سر کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے؟ کیا وہ جو ایم بی ایس کا ڈرائیور بن کر کے اور ان کی گاڑی ڈرائیو کر کے اور پاکستانیوں کی رہنمائی فرمانے کی اداکاری فرما رہا تھا، اس ایک وقت میں یہ معاہدہ سائن نہیں ہوا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ شہباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم تھا جس کے طیارے کو اسکارٹ کیا گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دس کنٹری یہ پاکستانیوں کو افتخار کا موقع ملا؟ تو سر اس پہ بیٹھ کر کے یوٹیوبرز، اس پہ بیٹھ کر کے ایک پارٹی سے بلونگ کرنے والا طبقہ اگر ہذیان بکے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں کرنا ہو؟ میں وہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ اب ادھر تو یہ زمانہ آ گیا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک قانون بنا تھا، اس وقت میں شاید میں نے تھا، تو کچھ آپ کے صاحبان جن کا تعلق میڈیا کے ساتھ تھا وہ اس بات پہ بہت زیادہ شور مچا رہے تھے. تو میں نے تنگ آ کے ان سے یہ کہا تھا، میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بری چیز نہیں ہے. اگر تو آپ انفارمیشن کے لیے یا انفارمیٹ کے لیے یا جنرل نالج کے لیے استعمال کرتے ہیں یا آپ مثبت استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اسی سوشل میڈیا کو آپ اپنے ملک کے خلاف، لوگوں کے خلاف، انسٹیٹیوشنز کے خلاف آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی حراوت اور ہو نہیں سکتی کوئی. جیسے آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک آپ کا برادر ملک جو کہ آپ سے تھوڑا عرصہ پہلے کو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھی آپ کی، لیکن اب اگر آپ اس راستے پہ پھر دوبارہ واپس آ گئے تو سعودی عرب نے تو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، بالکل فائنینشلی بھی ساتھ دیا ہے، مورلی بھی ساتھ دیا ہے. تو اس پہ تو آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ چیزیں. اور دیکھیے جس طرح انہوں نے اسکارٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے، جس طرح آپ کو اپنی رائے دی ہے، یہ تو ساری قوم کے لیے خوشی کی بات ہے. آپ کی دشمنی ہو سکتی ہے، شہباز شریف کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے، سیاسی دعوت ہو سکتی ہے، لیکن یہی بات تو میں پہلے بھی عرض کر سکوں گا، پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، پاکستان کی سالمیت تو نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے زیادہ آپ مخالفت یا دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں پہ کریں گے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ وہاں پہ ذرا دیکھ لیجیے نا دوڑا کے، یہاں کے مسلمان محکوم ہیں، جہاں وہ دوسری بلکہ تیسری یا چوتھی ان کی کیٹیگری ہے، تو ان کے حالات کیا ہیں؟ آپ ہندوستان میں دیکھ لیجیے مسلمانوں کا حال کیا ہے، جی ہاں آپ کو نظر آئے گا کیا ان کا کیا حشر کیا جا رہا ہے. تو پھر بھی اگر آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کو. سر یقین کیجئے بہت سارے موضوعات ہیں، آپ سے مزید استفادے کی خواہش دل میں، دوبارہ تنگ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت آپ کو. آپ کے وقت کا عزت مشکور ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین یہ تھے شیخ روہیل اصغر صاحب جن سے گفتگو جاری تھی. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں. ہم نے شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی رہنما ان سے گفتگو کی، ہم نے شیخ روہیل اصغر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ان سے گفتگو کی. ان دونوں حضرات سے گفتگو کا جو حاصل مجھے سمجھ میں آیا وہ ایک شعر کی صورت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ہرے شجر نہ سہی خشک گھاس رہنے دے، ہرے شجر نہ سہی خشک گھاس رہنے دے، زمیں کے تن پر کچھ تو لباس رہنے دے. وہ تمام یوٹیوبرز جن کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، وہ چاہے 5th جنریشن وارفیئر والے ہوں یا اس کے بعد بے روزگار ہونے والے، وہ جو اس وقت اپنا پیٹ پیٹ کر کے اور ریاست کی ظلم انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، ظلم ہی مت سمجھ لیے گا، اس پر نوحہ کنا ہے، ان کو میرے خیال ہے اپنی سابقہ اداؤں پر بھی غور کرنا چاہیے. جب بہت سے ایسے لوگ جو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں گھر بٹھائے گئے تھے اور ان کو اپنی زبان درازی کی پوری چھوٹ ملی ہوئی تھی. وقت کا پہیہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں لوگوں کے درمیان وقت کو پھیرتا رہتا ہوں. آج میری تو کل تمہاری، آج تمہاری تو کل اس کی باری ہے. اپنی اداؤں پر اگر غور کریں گے تو یقین سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کچھ ہم نے کیا مناسب نہیں تھا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.